بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 13 فروری ہے اور دن ہے منگل کا۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ نے 8 فروری کے بعد سب کچھ تبدیل کر دیا ہے، یعنی 8 فروری سے پہلے کی سیاسی صورتحال اور 8 فروری کے بعد کی سیاسی صورتحال میں اب بہت فرق آ چکا ہے۔ وہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو شاید پہلے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہ کرتی، جو شاید کسی دباؤ کی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھتی، 8 فروری کے بعد بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے میں گزشتہ 3 دن سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام تر چھینی گئی سیٹیں واپس آ جائیں گی، وہ سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں نون لیگ کو جتوائی گئی، یعنی وہ تمام سیٹیں جہاں پر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، نون لیگ کو ان سیٹوں پر اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ سعد رضوی، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی نے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں پہلا تحفہ دے دیا۔ پوری گیم بدل گئی ہے۔ 70 کے قریب ایسی سیٹیں جو نون لیگ کو جتوائی گئی تھی، سعد رضوی کے ایک سرپرائز نے، سعد رضوی کے ایک جھٹکے نے وہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کو واپس دلوا دی ہیں۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سعد رضوی کے حوالے سے خبر بتانے سے پہلے، اب سے کچھ دیر پہلے جو خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا عمران خان کی جانب سے، اس حوالے سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور کو کیوں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی یہ چوائس زبردست ہے۔ جس بہادری سے، جس دلیری سے پچھلے تقریباً 8-9 مہینوں سے خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور نے کام کیا، بے شک وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ کارکنان کو متحرک کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اکٹھا کر رہے تھے، وہ قابل تحسین ہے۔ اسی طریقے کا دلیر بندہ چاہیے تھا خیبر پختونخوا کے اندر، اور عمران خان نے اسی دلیری کی وجہ سے ان کو CNKP کے لگایا ہے۔ زبردست فیصلہ ہے۔ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو پنجاب میں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ایک دلیر آدمی کے وزیر اعلیٰ بننے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مایوس مت ہوئیے، عمران خان کے فیصلے کو اپریشیٹ کیجئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سرپرائز بھی عمران خان کا تمام تر وہ قوتیں جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہیں ان کے اوپر کتنا بھاری پڑا ہے۔ اب آتا ہوں میں سعد رضوی کے حوالے سے خبر پہ۔ دیکھیے، اصل گیم فارم 45 کی ہے۔ میں گزشتہ 3 دن سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ تمام حلقوں کے فارم 45 موجود ہیں جن حلقوں میں رات کے اندھیرے میں دھاندلی کی گئی، یعنی 8 فروری تک جب نتائج آ رہے تھے رات 10-11 بجے تک، فارم 45 تحریک انصاف کے امیدواران، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس اکٹھے کر رہے تھے۔ ان فارم 45 میں تقریباً 70 سیٹیں ایسی تھی جہاں پر تحریک انصاف بڑے آرام سے جیت گئی تھی، لیکن فارم 47 میں ہرا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بعد یہ ہونا شروع ہو گیا کہ فارم 45 2 نمبر بننا شروع ہو گئے، یعنی جب عدالتوں میں یہ معاملہ جا رہا ہے، جب ایپلیٹ ٹریبیونل کے اندر جا رہا ہے، تو نون لیگ وہاں پر اپنا فارم 45 دے دیتی ہے کہ جناب تحریک انصاف کا فارم 45 تو جھوٹا ہے، تحریک انصاف کا فارم 45 تو 2 نمبر ہے، وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، لیکن جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے، ان میں دیکھیں ہم جیت رہے ہیں، اس میں ہمارے امیدوار جیت رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے یہاں پر بھی سب کو سرپرائز دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے یہاں پر بھی سب کو گھما کر رکھ دیا۔ اب جب فارم 45 جاری ہوتا ہے، وہ صرف نون لیگ یا تحریک انصاف کو تو جاری نہیں ہونا، وہ تو اس حلقے میں ان تمام امیدواروں کو، ان تمام پولنگ ایجنٹس کو جاری ہونا ہے جو اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک حلقے کے اندر نون لیگ اور تحریک انصاف کا امیدوار ہے، اس حلقے کے اندر تحریک لبیک کا بھی امیدوار ہے، اس حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہے، اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کا بھی امیدوار ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی، یعنی تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار ایک حلقے کے اندر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواران، ان کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 جاری ہونے، اور یہ اصل گیم فارم 45 کی ہے، کیونکہ انیشیلی بنیادی طور پر فارم 45 میں
تحریک انصاف جیت گئی تھی. اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کی جائے. کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کا وفد سعد رضوی کی رہائش گاہ پر گیا, ان سے ملاقات کی اور ان کو درخواست کی کہ جناب والا آپ اپنے تمام تر حلقوں کے جو فارم 45 ہیں جو آپ کے امیدواروں کو ملے ہیں, جو آپ کے پولنگ ایجنٹس کو ملے ہیں, وہ بھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم عدالتوں میں جا کر وہ تمام تر فارم 45 پیش کر سکیں, وہ تمام 45 ملا سکیں کہ دیکھیں تحریک انصاف کا فارم 45 یہ ہے, تحریک لبیک پاکستان کا فارم 45 یہ ہے. اس کا مطلب ہم دونوں کے فارم 45 ایک ہی طریقے کے ہیں. نون لیگ والوں نے 2 نمبر فارم 45 بنائے. اور دلچسپ بات یہ ہے, پہلی خبر تو یہ ہے کہ سعد رضوی نے ملک بھر سے تمام تر فارم 45 تحریک انصاف کے حوالے کر دیے. اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ خود سعد رضوی نے یہ کلیم کیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 176 سیٹیں جیت چکی ہے. یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, یہ ایک ایسی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے جو جماعت خود الیکشن لڑ رہی تھی, جو جماعت خود انتخابات میں تمام تر حلقوں سے اپنے امیدوار کو جو ہے وہ انہوں نے کھڑے کیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق, یعنی جو انہوں نے فارم 45 اپنے امیدواروں سے اکٹھے کیے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی کیلکولیشن کی ہوگی, وہ کہتے ہیں ہمارے فارم 45 کے مطابق نون لیگ کی 22 سیٹیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی 33 سیٹیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی 176 سیٹیں ہیں, 176 سیٹیں ہیں. یہ بات بالکل درست ہے جو حامد میر بات کر رہے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے جو دیگر صحافی بات کر رہے ہیں کہ اگر فارم 45 کے مطابق تمام حلقوں کے نتائج آ گئے تو نون لیگ کے پاس 15-20 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہوں گی سیٹیں. یہ تمام سیٹوں پر ہارے ہیں, یہ تمام سیٹوں پر شکست کھا چکے تھے. رات کے اندھیرے میں ان کو جو ہے وہ سیٹیں دلوائی گئی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ اس ٹائم جو 70, 75, 80 سیٹیں آپ کو نون لیگ کی نظر آ رہی ہیں, ان میں سے تقریباً 70 سیٹیں واپس تحریک انصاف کو ملیں گی. اب وہ جو 2 نمبری پچھلے 4 دن میں نون لیگ لگا رہی تھی, اپنا فارم 45 دے رہی تھی, حامد میر نے بھی جیو ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ایک فارم 45 میرے پاس آیا ہے جو نون لیگ نے خود بنایا ہے, نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن میں تیار کیا ہے. یعنی یہ پیش کیا جا رہا تھا عدالتوں کے اندر, کیونکہ کسی طریقے سے معاملے کو لٹکانا ہی تھا نا, کسی طریقے سے معاملے کو الجھانا تھا, تو وہ الجھایا اس وجہ سے اس طریقے سے جا رہا تھا کہ جج صاحب دیکھیں ایک تحریک انصاف کے پاس فارم 45 ہے, ایک ہمارے پاس فارم 45 ہے, ہمارے فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہیں, تحریک انصاف کے فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہے. تحریک انصاف والوں نے کمال کام کیا, انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے فارم 45 بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے کہ جناب ہم عدالتوں میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا ہی فارم 45 جھوٹا ہے تو کیا تحریک لبیک پاکستان کا بھی جھوٹا ہے, کیا تمام سیاسی جماعتوں کا جھوٹا ہے جماعت اسلامی. کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑا زبردست اعلان کیا تھا, سندھ اسمبلی کی انہوں نے سیٹ ہی چھوڑ دی تھی, انہوں نے کہا مجھے خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے, یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہے کیونکہ انیشیلی طور پر جو رزلٹ تھے وہ تحریک انصاف کے حق میں تھے. اگلے دن جب میں سو کے اٹھا تو فارم 47 میں مجھے جتوا دیا گیا, انہوں نے وہ سیٹ واپس تحریک انصاف کو دے دی. اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان سے جو ان کی قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں عمران خان نے گرین سگنل دیا ہے کہ جناب والا جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کی جائے, جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا جائے یا آگے چلنے پر اتفاق رائے قائم کیا جائے. میری اطلاع کے مطابق عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی چلنے کے لیے جو ہے وہ گرین سگنل دیا ہے, کیونکہ وہ ملک بھر میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سینس میں سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے تو سعد رضوی نے الیکشن سے پہلے ایک بڑا تگڑا بیان دیا تھا کہ آپ بے شک ہمیں ووٹ نہ دیں, آپ اس شخص کو ضرور ووٹ دیں جو اس نظام سے لڑ رہا ہے, پچھلے کچھ مہینوں سے جیل میں ہے, میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویلاگ بھی کیا تھا. لیکن یہ جو ایک مدد ہے, یہ جو ایک اس ٹائم پر ہیلپ تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کی کر رہی ہے وہ بہت بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم ساری گیم عدالتوں میں جا کر فارم 45 پر رکے گی, عدالتوں میں جا کر فارم 45 کے ذریعے ہی نتائج آئیں گے. فارم 45 میں اگر تحریک انصاف کے امیدوار کے زیادہ ووٹ ہو جاتے ہیں تو وہ امیدوار جیت جائے گا, پھر فارم 47 کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہ جاتی, کیونکہ فارم 45 زیادہ اوتھینٹک سرکاری پیپر ہے فارم 47 سے, کیونکہ وہ تو اگلے دن جاری ہونا ہے, وہ تو آر او نے جاری کرنا ہے, اور آر او نے فارم 45 کی بنیاد کے اوپر فارم 47 بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آر او نے فارم 47 اس کو کوئی الہام ہونا ہے یا اس کو کوئی رات کو خواب آنا ہے کہ اس امیدوار کے اتنے ووٹ تھے. اس نے فارم
45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनाना है। फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ जीतती है, अगले दिन फॉर्म 47 में तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाता है। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 दिन वो जो डटे हुए थे, बार बार जो क्लेम कर रहे थे कि फेडरल हुकूमत हमारी होगी, वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे, उसके पीछे कई वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि उन्होंने तमाम तर सियासी जमातों से बातचीत शुरू कर दी थी। कल मैंने एक वीडियो किया था, आपको बताया था कि कई हलकों के आरओज तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में, यानी वो आरओज खुद तहरीक इंसाफ को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो फॉर्म 45 आए थे उसमें हम आप लोग जीत गए थे, लेकिन हमारे ऊपर दबाव डाला गया, हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप फॉर्म 47 में इस उम्मीदवार को हरवाएं, इसी वजह से हमें हरवाना पड़ा। अब वो तमाम आरओज भी तहरीक इंसाफ को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सूरत हाल इमरान खान के कंट्रोल में है, तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है। इसी वजह से मैं और मुझ समेत कई सहाफी पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ को उनकी तमाम तर सीटें वापस मिल जाएंगी। देर हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की अदालती निजाम से हम सब वाकिफ हैं, खास तौर पर पिछले 8-9 महीनों के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों में तहरीक इंसाफ के केसेस को डील किया गया, यानी कल रात को ही देख लीजिए जस्टिस बाकिर अली नजफी की अदालत में जो दरखास्तें सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी, जिसमें मरियम नवाज शरीफ का हल्का था, अता तारड़ का हल्का था, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा का हल्का था, उन तमाम हल्कों की जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी। भाई लाहौर हाई कोर्ट कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज सकता है? इलेक्शन कमीशन ने ही तो धांधली की है। यानी ये तो ऐसा ही हो गया कि आप एक बंदे ने चोरी की, आप चोर को ये इख्तियार दे रहे हैं कि भाई तू फैसला कर ले कि तूने चोरी की है या नहीं की, तो चोर अपने खिलाफ फैसला कैसे देगा? लाहौर हाई कोर्ट ने यही काम किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे। दरअसल ये जो दरखास्त थी सलमान अकरम राजा की, ये उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ही तो थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से ही तो धांधली हुई है। आरओज मैंने या आपने तो तैनात नहीं किए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैनात किए थे। उन्हीं आरओज ने ये गंद घोला है, उन्हीं आरओज ने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए हैं, एक सियासी जमात को जितवाने के लिए पूरा निजाम यरगमाल बनाया है। सो लिहाजा ये मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस मामले ने खत्म होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम सीटें वापस आगे आ जाएंगी। बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि साद रिजवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह से इत्तेहाद करने का ऐलान किया। देखिए अगर वो मुल्क भर के फॉर्म 45 आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं, तो ये उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखने के लिए। जमात इस्लामी ने भी इसी वजह से जमात इस्लामी ने भी अपनी वो सीटें छोड़ी जहां पर तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। बेशक नून लीग और पीपल्स पार्टी इस टाइम गंदी तरीन सियासत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने 8 फरवरी के बाद अब यह फैसला कर लिया है कि जिस जमात को अवामी मैंडेट मिला है, जिसके साथ अवाम है, हम भी उसके साथ खड़े होंगे। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ घंटों में क्या डेवलपमेंट होती है मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करूंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।